جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤ مجوسی نے شہید کر دیا تو حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے غضبناک ہو کر قاتل کی لڑکی اور حرمزان کو، جو ایک نو مسلم ایرانی تھا، قتل کر دیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ سب سازش میں شریک تھے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے خلافت ہاتھ میں تھامی تو سب سے پہلے یہی مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس کے متعلق رائے طلب کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن عمر کو حرمزان کے قصاص میں قتل کر دینے کا مشورہ دیا۔ بعض مہاجرین نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کل قتل شہید ہوئے اور ان کا لڑکا آج مارا جائے گا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، اگر آپ عبید اللہ کو معاف کر دیں تو امید ہے کہ خدا آپ سے باز پرس نہ کرے گا۔ غرض اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عبید اللہ کے قتل کر دینے کے خلاف تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چونکہ حرمزان کا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے بحیثیت امیر المومنین میں اس کا ولی ہوں اور قتل کے بجائے دیت پر راضی ہوں۔ اس کے بعد خود اپنے ذاتی مال سے دیت کی رقم دے دی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے بحرین اور عمان کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو اس عہدہ پر باقی رکھا، لیکن 29 ہجری میں انہیں معزول کر دیا۔ اس کے بعد وہ بصرہ میں قیام پذیر ہوئے۔ علاوہ ازیں عثمان بن ابی العاص کا مکان مدینہ میں مسجد نبوی سے متصل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی میں توسیع کا ارادہ کیا تو عثمان بن ابی العاص کا مکان مسجد میں ضم کر دیا، اور اب معزولی اور مکان دونوں کی تلافی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کی کہ بصرہ میں ایک بڑی جائیداد اراضی جو مورخین کے اندازے کے مطابق 10,000 جریب، ایک جریب کم و بیش 150 مربع گز کے برابر ہوتا ہے، تھی، عثمان بن ابی العاص کو ہدیہ کر دی اور ان کے لیے ایک پروانہ لکھ دیا۔ اس پروانہ میں عثمان بن ابی العاص ثقفی کو خطاب کر کے تحریر کیا گیا تھا، یہ اراضی اور جائیداد میں نے تم کو اس مکان کے عوض دی ہے جو مدینہ میں توسیع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے تم سے لیا تھا، اور جس کو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے لیے خریدا تھا۔ اس جائیداد اور اراضی کی جتنی قیمت تمہارے مکان کی قیمت سے زیادہ ہو، اس کو میری طرف سے اپنی معزولی کے مکافات سمجھو۔